للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں مخلوق کی پیدائش کے تعلق سے ہے۔ حدیث نمبر ہے 3197 عن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استداره كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ اسی حالت پر لوٹ کر آ جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولی اور نبی بنائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ والے مہینوں کے تعلق سے بدمعاشی کرتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اللہ نے جو 12 مہینے بنائے تو اس میں 4 مہینے حرمت والے تھے، تو لوگ مہینوں کا احترام کرتے تھے، گرچہ بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب وہ مہینہ آتا تو تھوڑا اپنی بدمعاشی میں وہ کنٹرول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہوتا ہے نا تو وہ ہر طرح کی بدمعاشی کرتے تھے، تو اس مہینے میں وہ بدمعاشی کرتے تو کوئی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سمجھیے ان کے دلوں کے اندر یہ ولیت کر دی تھی کہ ان مہینوں کا احترام تمہیں کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے جب وہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے ہیں تو ان کی بدمعاشیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم مسلمان کتنے بگڑے ہیں، قرآن کی ایک بات نہیں مانتے، ویسے یہ نا مسلمان، لیکن کتنا بھی بگڑا مسلمان ہو اگر اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دو نا اور کہہ دو یار اب تو تم بولو کیا بولتے ہو، تو کہے گا یار تو ہاتھ میں قرآن ہے تو اب تو سچ ہی بولنا پڑے گا۔ اس قرآن کی ایک بات نہیں مانتا، لیکن اس کے اعتراف میں ہاتھ میں پکڑ لیا تو چاہے سے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، یہ جبکہ وہ مسلمان اس کی ایک نہیں مانتا تو اس کا اعتراف بھی نہ کرے نا، لیکن اللہ نے فطری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں اس قرآن کی اہمیت کو رکھا ہے، یہ مجبوری ہے اس کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا قرآن کو۔ تو ایسے عرب والے نا خوب بدمعاشیاں کرتے تھے، لیکن جب حرمت مہینے بنے شروع ہو جاتے تو ان کی گالی پڑ جاتی۔ اللہ نے فطری طور پر ان کے دلوں کے اندر اس حرمت والے مہینوں کی احترام کو ڈال دیا، تو پھر وہ کیا کرتے کہتے اب چونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ان کو بدمعاشی کرنی ہوتی تو کر نہیں سکتے، تو کیا آگے پیچھے کرتے، یعنی محرم جیسے حرمت والا مہینہ نا تو اس کو کہتے ہیں محرم نہیں بلکہ یہ کیا سفر، اور اس کے بدلے میں سفر کو محرم بن، یعنی الٹا سیدھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی کے ذریعہ یہ ان کی بدمعاشی، یہ بدمعاشی ہمیشہ چلے گی نہیں، ایک وہ دور آئے گا یہ حرمت والے مہینے یہ وہی رہیں گے جو اللہ نے بنایا، اس میں یہ گڑبڑ سڑبڑ نہیں کر پائیں گے۔ اب چونکہ ایک چیز یہ تھی کہ یہ چیزیں ان کے لوکل پیمانے پر تھی تو جیسا چاہتے بدل لیتے، ان کا زبان بھی لوکل تھا، لیکن اب حالات کیا ہوگا، اب کوئی بدل سکتا ہے، مکہ والے مل کر بدلنا چاہتے، تو ایک نیشن معاملہ ہو گیا نا کہ وہ مہینے اور تاریخ اور سب نوٹ کیے جا رہے، اب کوئی گڑبڑ سڑبڑ نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی خوشخبری دی کہ ایک وہ دن آئے گا کہ زمانہ اپنی پہلی حالت پر گھوم کر آ جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینے بنائے اور اس میں فکس کر لیا کہ فلا مہینہ حرمت والا ہے، تو اس نے جو فکس تھا آئے گا اور وہ فکس ہو کے رہے گا اور گڑبڑی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اب کوئی اس میں گڑبڑی چاہے بھی نہ تو حالات ایسے بدلے کر نہیں سکتا۔ آگے کہہ رہے ہیں تو اس شہر سال 12 مہینوں کے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کوئی بات نہیں، مینا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ اچھا حرمت کا مطلب کیا آتا ہے کہ بھائی
وہ مہینے میں ہر ایک کو تھوڑا الرٹ ہو جانا چاہیے، گناہوں سے بچے، نیکیاں زیادہ کریں۔ یہ حرمت کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اور مہینے میں وہ گناہ سے نہ بچیں اور نیکیاں نہ کریں، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کچھ ایسے مہینے بنا دیے تاکہ اس کے ذریعے ان کے عام دنوں میں بھی نیکیاں کرنے کی عادت بن جائے اور گناہوں سے رکنے کی عادت بن جائے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، خوب نیکیاں کرو، گناہوں سے خوب بچو۔ مطلب کیا؟ اور دنوں میں نیکی نہ کرو، گناہ سے نہ بچو۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اسپیشل مہینہ دیا تاکہ اس کے ذریعے یہ اپنی عادت بنا لیں۔ تو کہہ رہے 4 مہینے ہو سکتے ہیں۔ کون کو؟ ثلاثۃ متوالیات، ذو القعدۃ و ذو الحجہ و ذو الحجۃ والمحرم۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ جانتے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پیدل ہیں۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے کہ اللہ نے اس 3 مہینوں کو مسلسل کی حرمت والا کر دیا، کیونکہ عرب میں اس دور میں بہت بدعملی تھی۔ کوئی قافلہ اگر کہیں سے سفر کے لیے روانہ ہوتا نا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ اس صحیح سالم پہنچ جاتا، لوٹ لیتے تھے، چوریاں کرتے تھا۔ لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا نا تو سب سرنڈر ہو جاتے کہ بھئی اب حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، تو جیسے تو آپ بدماشی نہیں کریں گے۔ جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ٹیویاں چلاتے تھے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے تھے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آتا تو اس کو ڈھک کے بھئی اب رمضان بھر اس مہینے کو اس ٹی وی کو چھیڑنا نہیں، اب تو اللہ تو ایسے جیسے حرمت والا مہینہ تو بدماشی کرنا بند کر دیتے۔ تو چونکہ اللہ نے فطری طور پر ان کے دلوں کے اندر ان کی احترام کو ڈالا تھا تو اللہ نے 3 مہینہ کنٹینیو کر دیا۔ کیوں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی الحجہ میں حج آتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور اس سے پہلے ذی القعدہ اور اس کے بعد محرم۔ کیونکہ آج کی طرح وہ حالات نہیں تھے کہ آپ نے حج کا پلان بنایا اور پلے میں بیٹھے اور کھٹک سے کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ۔ ایسا نہیں تھا، وہ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پہ سفر کرتے تھے، اس تو حالت میں ٹائم رکھتے تھے نا۔ تو اللہ نے اس طرح بنا دیا کہ 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں، تاکہ لوگ جائیں تو امن کے ساتھ چلے جائیں، اور جب حج سے فارغ ہو تو پورا مہینہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے اور آسانی سے کیا اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ اللہ نے یہ سمجھیے اللہ کی جانب سے کچھ ہوا تھا، ورنہ وہ بدماش عرب کے لوگ بدماشی میں کچھ بھی نہیں چوکتے تھے تو کیا اس میں نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ کر بھی رہے تھے۔ لیکن اللہ نے اس کو فطری طور پر ڈال دیا، جیسے آج اللہ نے فطری طور پر ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی اہمیت کو ڈالا۔ کتنے بدماش ہو جائیں لیکن قرآن جو سامنے آتا تو کہتے یار رمضان کا مہینہ آتا نا، گیا سے گیا، گزرا سے گزرا، قرآن اس کو پڑھتا، مانتا یہ بھی نہیں ہے لیکن کہتا یار یہ مجبوری ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا ڈال دیا۔ تو یہ 3 مہینہ اور چوتھا وَرَزْقُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ الْأُخْرَى وَشَعْبَانَ، اور چوتھا جو رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی 3 تو مسلسل اور رجب کو بالکل الگ کر دیا۔ ابھی یہ رجب کا مہینہ چلتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ جمادی الاخری اس سے پہلے تھا، یہ رجب آیا، آگے شعبان، پھر رمضان آ جائے گا۔ یہ مہینے بھی تھوڑا آپ کو یاد رکھیں گا، جانے کون سا مہینہ چل رہا؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بھی خوب کرنی چاہیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حرمت والا مہینہ۔ اب اس کو یہ کب الگ تھلگ کیوں رکھا؟ جو بات سمجھ میں آتی باقی اللہ والا سبب کی بات کہ 3 مہینہ تو حج کے لیے اللہ نے کر دیا نا کہ حج آدمی جائے گا آسانی سے چلا جائے گا اور آسانی سے چلا جائے گا، لیکن لوگوں کو عمرہ بھی تو کرنا رہتا ہے، ہم دنوں بھی تو کھانا کا دعا کرنا ہے، تو اللہ نے اس کو تھوڑا الگ کر دیا کیونکہ بدامنی کا دور تھا۔ تو یہ کہ رجب کا جو مہینہ ہے اور بدامنی کا دور ہے، اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو رجب کا مہینہ چوائس کر لے تاکہ اس میں بھی آسانی سے چلا جائے اور عمرہ کر کے چلا جائے۔ تو اللہ نے حقیقت میں ساری چیزیں بڑی پوری حکمت بنائی ہے۔ تو سمجھ میں آتا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے بنایا ہے، ایسے ایسے پیدا کیا ہے، اور کچھ چیزیں اللہ نے فطری طور پر ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے کہ ہمیں ان کو کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین تو ہمیں کہنے سے ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔